آج سوال کرتے ہیں نقوی صاحب لوگ آ کے، اور کیسے کیسے دریدہ دہن اور کیسے کیسے ایاز ذہن ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جناب مریم کے نام پہ سورہ تو ہے، فاطمہ کے نام پہ سورہ نہیں ہے. ہے میرے بچے، میرے عزیز متوجہ؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جناب مریم کے نام پہ سورہ آئی ہے، فاطمہ کے نام پہ سورہ نہیں آئی. آپ کو فصاحت و بلاغت کے قوانین کا علم ہی نہیں ہے. جب عہدہ بڑا ہوتا ہے تو پھر منصب کے ذریعے بلایا جاتا ہے، نام نہیں لیے جاتے. کمال ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ہاتھ نیچے رہ گئے نا بھائی آپ کے. او بابا جب منصب بڑا ہوتا ہے تو پھر عہدے بتائے جاتے، نام نہیں لیے جاتے. توجہ فرما رہے، نام نہیں لیے جاتے. اور اللہ نے قرآن میں جناب مریم سلام اللہ علیہا پر سورے کو نازل کر کے بتایا. سنو دیکھو یہ مریم کون ہے جس کے نام پہ قرآن میں سورہ آیا. یہ اتنی عزت دار خاتون کہ جس کے نام پہ اللہ سورہ نازل کر رہا ہے، یہ قیامت کے میدان میں فاطمہ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے چل رہی. جناب مریم سلام اللہ علیہا اپنی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ محترم ہے، مگر فاطمہ سے کوئی تقابل نہیں ہے. یعنی جملے پہ پوری توجہ رہے گی بھائی، اور ریکارڈڈ ہے تاکہ پورا پیغام جائے. ہم پورا کامل ایمان رکھتے ہیں حضرت مریم کی عصمت پر. ہم کامل ایمان رکھتے ہیں جناب مریم کی بطولیت پر. ہم کامل ایمان رکھتے ہیں جناب مریم کی طہارت پر. ہم کامل ایمان رکھتے ہیں جناب مریم کی صداقت پر. آغوش مادر سے لے کر حضرت عیسیٰ کی ولادت تک جناب مریم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی. تو جس کی کنیز سے خطا نہیں ہوتی اس کی آقا دادی سے خطا کیسے ہو جائے گی؟ کمال ہو گئی ہے بھائی. میں کیا جملہ کہہ گیا ہوں ہاں. واضح ہے بات یا نہیں ہے؟ ہاں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بابا مریم اپنی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ محترم ہیں، مگر کمزور ذہن اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی معرفت کو بڑھانے کی کوشش کیجیے. اجازت دے رہے مجھے چند جملے کہنے کی آپ حضرات، جسے کہ نہیں کہوں گا تو شاید سینہ ہی پھٹ نہیں جائے. سمجھیں حضرت مریم کا تقابل کیسے کرو گے جناب سیدہ کے ساتھ؟ طاہرہ جناب مریم بھی ہے، طاہرہ جناب سیدہ بھی ہے. طہارت مریم کی گواہی بھی قرآن میں ہے، طہارت فاطمہ کی گواہی بھی قرآن میں ہے. مجمع میرے ساتھ؟ میرا خیال ہے کچھ حضرات ناراض ہو گئے. طہارت سیدہ کی گواہی بھی قرآن میں ہے، طہارت مریم کی گواہی بھی قرآن میں ہے. مگر دونوں کی طہارت میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ مریم کی طہارت جب چلی تو عیسیٰ پہ جا کے ختم ہو گئی. اللہ اکبر. کتنے ذہنوں تک بات آئی؟ کتنے ذہنوں تک بات آئی اور کتنے ذہنوں سے بات گزر گئی بھائی. حضرت مریم کی طہارت بھی آگے منتقل ہو گئی، جناب سیدہ کی طہارت بھی آگے منتقل ہوئی. آپ تو ایسے خاموش ہو گئے جیسے نہیں ہوئی. بی بی کی طہارت بھی آگے چلی،
جناب مریم کی طہارت بھی چلی، مگر حضرت مریم کی طہارت کی انتہا کا نام حضرت عیسیٰ ہے۔ جس کی طہارت، جملہ پہنچے، جس کی طہارت ایک معصوم پہ جا کے ختم ہو جائے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی طہارت کا سلسلہ 11 معصوموں میں چلے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جس کی طہارت کی دلیل 11 معصوم حجتیں ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سمجھے دنیا، اس فلسفے کو سمجھے۔ یہ سوال کیا جانا، میں تشنا نہ رہ جائے بات، یہ سوال کیا جانا کہ قرآن میں جناب مریم کے نام پہ سورہ ہے اور حضرت سیدہ کے نام پہ سورہ نہیں ہے۔ ایک جملہ تو ذہن عالی میں رکھیے گا، اللہ کا پورا قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک، یہ پورے کا پورا قرآن صداقت فاطمہ کی دلیل ہے۔ ایک دو آیتیں نہیں کہہ رہا، 20 آیت ہے صداقت فاطمہ کی دلیل۔ آپ کہہ رہے سورہ نہیں آیا، قرآن مجید کے اندر دیگر سوروں سے ہٹ کر 3 مکمل سورے عظمت فاطمہ پہ نازل ہو، اور پھر قرآن کی 20 آیات ہیں جن کے نزول کا سبب دہلیز فاطمہ کا رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ سوال کرنے والے کہ قرآن میں حضرت سورہ مریم موجود ہے اور کوئی بھی بی بی کے نام پہ سورہ نہیں ہے۔ آج کی اس خمسہ مجالس فاطمیہ کی پہلی مجلس میں یہ طالب علمانہ سوال کرنا چاہتا ہے، یہ جو کہہ رہے ہو کہ قرآن میں بی بی کے نام پہ کوئی سورہ نہیں آیا، ہم تم سے سوال یہ کر رہے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ نزول وحی کس کا گھر تھا؟ اللہ نے چنا کسے تھا؟ قرآن کے نزول کے لیے کس کا صحن؟ کس کا صحن ہے جس کے صحن میں قرآن نازل ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس صحن میں قرآن آئے اسی گھر کے اوپر کوئی سورہ نہیں آئے؟ غور فرما رہے ہیں؟ جس گھر میں قرآن نازل ہو اسی گھر کا ذکر قرآن میں نہیں آئے۔ تو 3 کامل سورے قرآن مجید کے بس تمام کرو گفتگو، 3 کامل سورے قرآن عظمت فاطمہ پہ آئے۔ پہلا سورہ یہی سورہ دخان 25واں پارہ، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ احادیث کہتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جسے لیلۃ المبارکہ کہا اسی کا نام مصطفیٰ نے فاطمہ رکھا۔ شہاب کل کی مجلس میں آ جائے۔ دوسرا مکمل سورہ جو عظمت فاطمہ منوانے کے لیے نازل وہ ہے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس پوری سورہ کی عملی تصویر کا نام فاطمہ ہے۔ حقیقت لیلۃ القدر فاطمہ کا تیسرا مکمل سورہ جو عظمت فاطمہ منوانے کے لیے نازل ہو وہ ہے سورۃ الکوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ مکمل سورہ عظمت فاطمہ منوانے کے لیے نازل۔ تو مریم کے نام پہ 1 سورہ ہے، فاطمہ کے نام پہ 3 سورے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آنکھ وہ معرفت ہو جو دیکھ سکے کہ اللہ نے کیسے کیسے ذکر فاطمہ آنکھیں ایسی